ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ضرور ان میں سے گروہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے اور کوئی حضور کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش تو کی مگر انہوں نے خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے محبوب آپ کو وہ کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ ساری باتیں سکھا دی مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے۔ سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے۔ مفسرین نے فرمایا فضل سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کا علم ہے کہ جسے اللہ نے عظیم قرار دیا۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر کن تفاسیر سے میں نے لی ہے، اس کا حوالہ اگر کاغذ اور پین ہو تو اسے نوٹ کر لیں۔ 310 ہجری، آج سے کتنے سال پرانی ہو گئی تفسیر؟ 310 ہجری، 1100 سال۔ جامع البیان، چوتھی جلد، صفحہ نمبر 373، 373۔ علامہ ابن جریر جو عظیم مفسر ہیں، 1100 سال سے ان کی کتاب مشہور و معروف ہے، عربی تصنیف ہے جامع البیان۔ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین آخرین کی ساری معلومات عطا فرما دی، اور ما کانا ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا، اس کا سارا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ دوسرا حوالہ سماعت کیجیے، تفسیر کبیر 606 ہجری، تو آج سے کتنے سو سال پرانی ہوئی؟ 800 سال۔ یہ جو میں نے آپ کو سن بتایا، جامع البیان کے مصنف ابن جریر 310، یہ ان کا سن وصال ہے، یہ آپ کے انتقال کا سال ہے 310۔ اور یہ تفسیر کبیر کے جو مصنف ہیں امام فخر الدین رازی، بہت بڑے عظیم مفسر ہیں، ان کا سن وصال ہے 606 ہجری۔ کتنا ہے؟ 606 ہجری۔ تفسیر کبیر تیسری جلد، صفحہ نمبر 112۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کے علم کو عظیم قرار دیا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جو کچھ عطا فرمایا، پوری مخلوق کو جو علم دیا گیا، اس علم کے متعلق اللہ نے قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت قلیل ہے۔ تو آپ فرماتے ذرا غور کرو، اللہ نے تمام مخلوق کے علم کو قلیل قرار دیا، اور اسی طرح پوری دنیا کے تمام چیزوں کو اللہ نے قلیل قرار دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، قل متاع الدنیا قلیل، ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی کیا ہے؟ قلیل ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دنیا کی ساری دولت، ساری چیزیں قلیل ہیں، اور جتنی مخلوق کو علم دیا گیا وہ سارا علم قرآن نے قلیل قرار دیا۔ اور جب حضور کی بات آئی اور حضور کو جو کچھ دیا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر قلیل نہیں بلکہ عظیم ہے۔ تو جس کے سامنے، جس رب کے سامنے ساری دنیا کی چیزیں اور ساری دنیا کا علم قلیل ہے، تو ذرا سوچیں وہ رب جس ذات کے علم کو اور اس پر فضل کو عظیم قرار دے رہا ہے،
اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیم ہے. یہاں فضل سے مراد علم ہے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا وہ مراد ہے. ساری مخلوق کا علم مل جائے، دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنا علم لوگوں کو دیا گیا اور دیا جائے گا، جتنی سائنسی ترقی ہے، سب علم مل جائے اور مل کر اگر حضور کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو مفسرین نے فرمایا 7 سمندر ہوں، 7 سمندر کا ایک پانی کا قطرہ ہو، 7 سمندر میں سے ایک پانی کا قطرہ لیا جائے، اس کا کروڑواں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا؟ تو اس کروڑویں حصے کو 7 سمندر سے کیا نسبت ہے؟ ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشی کرنے میں، جسے ہماری اصطلاح میں کانا پھوسی کہتے ہیں، مشورہ کرنا، گفتگو کرنا، زیادہ مشورہ کرنے میں، زیادہ باتیں کرنے میں خیر نہیں ہے، مگر کچھ چیزوں میں زیادہ باتیں کرنے میں خیر ہے. اس کا ذکر قرآن مجید فقان حمید نے کیا، الا مگر من امر بالصدقۃ، جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، ایسی باتیں کرنا، ایسے مشورے کرنا، یہ خیر ہی خیر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. زیادہ باتیں کرنے والا اکثر زیادہ غلطیاں کرتا ہے. لیکن اگر یہ باتیں خیر کی ہوں، بھلائی کی ہوں، صدقے کی ہوں، لوگوں کے درمیان صلح کے لیے ہوں، اچھی باتیں ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو قاعدہ یہ علماء نے لکھا کہ فضول باتوں سے خاموش رہنا افضل ہے، اور خاموش رہنے سے افضل اچھی باتیں کرنا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، پھر بھی حضور کی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے چھوڑ دیں گے جس کی طرف وہ پھرا، اسے جانے دیں گے، اسے روکیں گے نہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. مطلب پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں رسول اللہ کی نافرمانی کی بھی مذمت ہے، اور صالحین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی بھی مذمت ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے جنتی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صالحین کے نظریات، عقائد اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل